الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا لا شو کے ساتھ ذاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو وینس ٹی وی پہ شام 6 سے 7 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ آپ کو یو کے میں رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہے تو آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو جو آپ کی پرابلم ہے اس سلسلے میں ہم گائیڈ کر سکیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ کی طرح چند باتیں میں ضرور ریپیٹ کروں گا، اور وہ یہ کہ ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی کال تھرو ہوتی ہے تو برائے مہربانی اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے۔ اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں۔ میری کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ جو بھی کالرز ہمیں کال کرتے ہیں، جو بھی کالز ہمیں آتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے ساروں سے بات ہو سکے، تو اپنا سوال مختصر اور براہ مہربانی ایک تک محدود رکھیں تاکہ ہر کالر سے ہم بات کر سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس پروگرام میں جب آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے تو چونکہ مجھے وقت اور یہ جگہ اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے ڈیٹیل میں آپ کا کیس ڈسکس کر سکوں، میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا بعض اوقات کہ آپ کے صحیح طرح جب تک ڈاکومنٹس دیکھا نہ جائے تو آپ کو کوئی مشورہ دیا جا سکے۔ تو میں آپ کو ایک گائیڈ تو کر دیتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے باوجود آپ کو اپنے کیس سے ریلیٹڈ جو بھی اگلا آپ کا سٹیپ ہے اٹھانے سے پہلے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اپنا کیس ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کر لیا کریں۔ تو یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو کہ میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً اگر کوئی امیگریشن قوانین میں کوئی اپڈیٹس آئیں یہاں پہ یو کے میں تو میں وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں۔ جس طرح ٹوئک کا جو تھا وہ کیس جو ہوم آفس کے خلاف جس میں فیصلہ ہوا تھا جو ریسنٹلی، اور اس کے علاوہ ایک 7 ایئرس کے بیسس پہ بچوں کے بیسس پہ بھی جو ایک ریسنٹلی کیس جو کہ جس میں ٹرائبیونل نے یہ فیصلہ کیا تھا، امیگریشن ٹرائبیونل نے، کہ اگر بچے کو یہاں پہ رہتے ہوئے 7 سال ہو جائیں تو عام طور پہ اگر کوئی کسی قسم کی کنوکشن وغیرہ نہ ہو تو پیرنٹس کو یہاں پہ ان کے فیملی کو رہنے کی اجازت عام طور پہ ملنی چاہیے، لیکن وہ کیس بائی کیس جو ہے وہ ہوم آفس ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں ناظرین، میں وہ بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو ضرور استفادہ حاصل ہو رہا ہوگا، اور خاص طور پہ آپ کی جو امیگریشن قوانین کے سلسلے میں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی ضرور بولوں گا کہ جو بھی آپ اپنا کیس ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی ایکسپرٹ، کسی لیگل ایکسپرٹ کی مدد سے یا اس کی ایڈوائس سے آپ اپنا کیس کیا کریں، کیونکہ بہرحال ایک فیوچر کا معاملہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ میرے پاس اکثر کلائنٹس ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے خود سے ایک کیس وغیرہ کیا ہوتا ہے، اپلیکیشن کی ہوتی ہے، اور ان کے چونکہ رولز کا صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہوتا تو بیسک وجوہات کی بنا پہ ان کے کیسز ریفیوز ہوئے ہوتے ہیں، اور سارا ان کا فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے۔ تو تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ آپ کو اس سٹیج پہ دینے میں بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آگے آپ کا سارا فیوچر خراب ہو۔ تو میرا یہی مشورہ ہے کہ جو بھی آپ کا کیس ہو اس سلسلے میں اپنے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے، اور بہتر ہوتا ہے کسی ایکسپرٹ کے تھرو وہ کیس کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی بھی ہو، اگر اپنے وکیل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں یا کوئی بات ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی دوسرے وکیل کے پاس جا کے آپ مشورہ ضرور لے لیا کریں تاکہ آئیڈیا انسان کو ہو جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کیس خراب نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کلائنٹس کے ساتھ کہ وہ یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ وکیل نے یہ کر دیا اور وکیل نے وہ کر دیا۔ تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ جی وکیل آپ کا صحیح طرح سے کیس نہیں کر رہا یا آپ کو ٹائم نہیں دیتا تو آپ کسی دوسرے وکیل کے پاس جا کے اپنے کیس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پہ آپ کے کیس جو ہے وہ خراب ہو۔ تو ناظرین، پروگرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ اسکرین پہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں۔ ہیلو
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں مسز خان بات کر رہے ہیں مانچسٹر سے. جی ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بھانجے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے تھے اور مختصراً یہ کہ وہ تقریباً ویزا ختم ہونے کے بعد بھی 3-4 سال یہاں پر ہیں اور وہ 3 بار پکڑے گئے اور 3 بار ہی انہیں ریموول آیا لیکن اس کے وہ نہیں گئے. پھر ابھی تقریباً 1 ماہ پہلے وہ اپنے کام سے پکڑے گئے ہیں اور اس وقت وہ ڈیٹینشن میں ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ازائلم اپلائی کیا ڈیٹینشن کے اندر ہی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں بنتا، آپ چاہیں تو جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں. تو کیا آیا اس کے کوئی چانسز ہیں یا یہ صرف وقت ضائع کرنا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آبویسلی جب ایک انسان کی امیگریشن ہسٹری خراب ہو جائے تو اس سے اس کا کیس پہ کافی جو کیس اس پہ فرق پڑتا ہے. اب جس طرح آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 2-3 مرتبہ پکڑے گئے، اوور اسٹیئر ہو گئے نہیں، ابھی انہوں نے اسائلم کلیم کیا. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اسائلم کا کلیم کیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے اور اس میں کتنا سٹرونگ کیس ہے. وہ دیکھے بغیر کہنا کچھ مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کے کیس کی جو ہے وہ فائٹ کیا جا سکتا ہے آگے کہ نہیں، تو جب تک وہ کیس کو دیکھا نہ جائے. لیکن چونکہ ان کی امیگریشن ہسٹری ایک ایسی ہو گئی ہوئی ہے تو آبویسلی اگر ان کا سٹرونگ کیس بھی، اگر اسائلم جینوین بھی ہو تو ان کو وہ سسپیشس نگاہ سے دیکھیں گے کہ جی چونکہ اب آپ کو پکڑا گیا ہے آپ نے اسائلم کلیم کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک مجھے پوری ڈیٹیل کیس کی معلوم نہ ہو تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جوڈیشل ریویو میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی وکیل ہیں تو ان کو چونکہ انفارمیشن ساری ہوگی ان کے اسائلم سے ریلیٹڈ کیس میں، تو وہی ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں وکیل تو وہ کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس سلسلے میں مشورہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ کا دوسرا بھی کوئی سوال تھا؟ میرا خیال میں جو ہے وہ کالر جا چکی ہیں. میرا خیال میں شاید ان کا دوسرا بھی سوال تھا، لیکن اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو وکیل صاحب. جی ہلو جی، کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ اچھا میں شیخ بول رہا ہوں. جی بولیے کیا سوال ہے شیخ صاحب؟ جی وکیل صاحب ایک چھوٹے سے 2-4 کوشچنس ہیں ویزا کے متعلق. لڑکی نے شادی کی ہے انڈین لڑکی کے ساتھ جو کہ انڈیا میں رہتی ہے ابھی. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ سننے میں یہ ہے کہ لڑکا یہاں پہ اپلائی کرے گا اور لڑکی وہاں پہ اپلائی کرے گی، تو میرے لڑکے نے وائف کو اسپانسر کرنا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا یہ فارم جو یوز ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے لیے. اور دوسرا کوشچن یہ کہ جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جیسے بینک اسٹیٹمنٹ ہے لڑکے کے یا پے سلپس ہیں، یہ اوریجنل جو ہے لڑکا لگائے گا یا وہاں پر اس کی وائف لگائے گی. اور تیسری بات یہ کہ جو ڈپلیکیٹ جو لگیں گے یہاں یا وہاں وہ نوٹرائز کیے جاتے ہیں یا اسی سیلف اٹیسٹڈ ہوتے ہیں؟ بس یہ 2 چھوٹے سے کوشچن پلیز ہیلپ می. جی بالکل. دیکھیں آپ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تو آن لائن ہوتی ہے، وہ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے وہ وہاں سے بھی ہوتی ہے. آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کو اس کو جا کے جو بھی برٹش ہائی کمیشن لوکل یا فیڈ ایکس کے آفس میں جا کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اب وہاں پہ جو خاتون ہیں انہوں نے اپنے جو ان کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ وہیں پہ ہی وہ سبمٹ کریں گی. جو پاسپورٹ وغیرہ ہو گئے وہ وہیں پہ سبمٹ کریں گی. اور یہاں پہ جو اسپانسر ہیں جو کہ ہسبینڈ ہیں وہ جو ان کے اسپانسرشپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پہ شیفیلڈ میں جب اپلیکیشن وہ سبمٹ کریں گی نا تو اس میں سارا ایڈریس وغیرہ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس کہاں پہ بھجوانے ہیں، تو وہ شیفیلڈ میں یہاں پہ جو اسپانسر کے ڈاکومنٹس سارے وہاں پہ جاتے ہیں. جو بھی ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ مطلب یہ کہ آپ کاپی جو اگر کوئی ڈاکومنٹ بھیج رہے ہیں تو وہ پھر اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل بینک اسٹیٹمنٹ ہے کسی وجہ سے آپ اس کو اوریجنل سبمٹ نہیں کر سک رہے، کاپی اگر کر رہے ہیں تو وہ اٹیسٹڈ نوٹرائزڈ اگر وہاں سے آنی ہے انڈیا سے تو مطلب وہ نوٹرائز ہو تو بہتر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے جو 2-3 سوال تھے ان ساروں کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ ذاکر صاحب میں مسٹر شیخ بول رہا ہوں. جی مسٹر شیخ صاحب بولیے کیا سوال آپ کا؟
ذاکر صاحب میرے دوست ہیں، ان کے جو ہے انہوں نے پہلے جو ہے 10 سال کی بنیاد پہ بچوں کو ان کی وائف کو مل گیا تھا. ابھی جو ہے ان کے ہسبینڈ جو تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ جوائن کیا تو بیوی کو ان کو ریفیوز کر دیا. بچوں کو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا 2.5 سال والی ڈسکریشن لیو دوبارہ دے دی، مگر بیوی کو نہیں دی. پہلے اس میں انہوں نے بیگم کو دے دی تھی. نہیں میں سمجھا نہیں، پہلے چانسز کیا ہیں؟ نہیں میں سمجھا نہیں، پہلے انہوں نے دے دیا تھا کیا؟ پہلے کون سی لیو دی تھی؟ پہلے ڈسکریشن لیو دی تھی 2.5 سال کی. بچے پہلے انڈر 18 تھے، بچے انڈر 18 سے اوپر ہو گئے تو بچے کو انہوں نے دے دیا. ماں باپ کو یہ بولا، ماں کو بھی یہ بولا کہ آپ واپس چلے جائیں. اور ماں کو بھی پہلے ڈسکریشن لیو دی تھی؟ جی ہاں دی تھی 2.5 سال کی. ہلو جی پہلے دی تھی، ماں کو بھی دے دی تھی. تو ابھی خالی ماں کو نہیں دی؟ ابھی ماں کو نہیں دی کہ والد، ان کے والد صاحب کے پاس بھی نہیں تھی کہ ماں نے والد کو جوائن کیا تو انہوں نے دونوں کو بولنا ہے آپ انڈیا چلے جائیں، تو وہ جوڈیشل ریویو پہ گئے ہیں. دیکھیں انیوژل سی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اگر پہلے ساری فیملی کو دیے ڈسکریشن لیو دی تھی اور اب بچوں کو دے دی اور ماں باپ کو نہیں دی، تو یہ ایک میرے خیال میں ایک انیوژل بات ہے. میرے خیال میں تو آبویسلی اس میں اچھا چانس ہے کہ اور صحیح کیا ہے کہ جوڈیشل ریویو میں گئے، لیکن آبویسلی جب تک کہ ڈیٹیل معلوم نہ ہو ایگزیکٹلی کہ کیوں انہوں نے نہیں دی، کیا وجہ ہے، وہ کیا کیوں کہہ رہے ہیں. یہ ہے نا ان کے والد کو نہیں تھا ان کے ساتھ شامل. اچھا صرف والدہ بچوں کو اپلائی کیا تھا. پہلے والدہ بچوں تینوں کو مل گیا تھا. اچھا ٹھیک. لیکن ایکسٹینشن میں والد صاحب کو بھی ڈالا تو ان کے والد صاحب کو بھی ریفیوز کر دیا. بچوں کو یہ بولا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا پہلے والد صاحب شامل نہیں تھے، اپنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور والدین کو نہیں دیا، بولنا ہے کہ اب جو آپ کو ضرورت نہیں ہے، بچہ آپ کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جی پہلے اچھا میں سمجھا پہلے والد صاحب شامل نہیں تھے، والدہ اور بچے تھے اور والدہ اور بچوں کو دے دیا تھا. تو والد صاحب کے پاس کبھی بھی ڈسکریشنری لیو نہیں تھی؟ نہیں. اچھا دیکھیں ایون ان دیٹ کیس میرے خیال میں صحیح کیا کہ جوڈیشل ریویو میں گئے. اگر والدہ کے پاس ڈسکریشنری لیو تھی، اور والدہ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے؟ تقریباً 12 سال ہو گئے، 12-13 سال. 12. اور والد کو صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ والد صاحب کو بھی تقریباً 11-12 سال ہو گئے. 11-12 سال ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں انشاءاللہ اگر جوڈیشل ریویو میں گئے تو اس میں امید کرتا ہوں کہ اچھا چانس ہے، کیونکہ اتنا عرصہ بھی ہو گیا ہے اور بچوں کے پاس ڈسکریشن لیو ہے. جو بھی ان کے سرکمسٹانسز ہیں وہ آبویسلی ان کو سارا بتانا ہوگا. جتنے ان کو یہاں پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں اور جتنا وہ شو کر سکتے ہیں اتنا ان کے فائدے میں جاتا ہے، اور جتنا وہ یہ شو کر سکتے ہیں کہ جی ان کا اپنے ملک سے کنیکشن ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، یا جو بھی سچویشن ہے ان کی، تو آبویسلی وہ اتنا ان کی اپلیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی. ہلو جی کون سا بول رہے ہیں؟ ہلو جی. ہلو آپ اپنی پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی مجھے اپنی فرینڈ کے بہاف پہ بات کرنی ہے. جی بولیے. جی انہوں نے یہاں پہ اسائلم کلیم کیا تھا، اور جب انہیں انڈیفینٹ لیو ملا تو اس نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ سٹیزن شپ کی اپلیکیشن دی تھی. تو اپلیکیشن انہوں نے ریفیوز کر دی. وہ کہتے جب آپ نے اسائلم کیا تھا تو آپ نے ان سے کچھ بات چھپائی تھی. اس وجہ سے انہوں نے 10 سال اور وہ کہتے ہیں بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اور ریفیوز کر دیا. کوئی بات چھپائی تھی؟ چھپائی نہیں تھی اس نے. ہوم آفس کو ایسا ہے کہ آپ فون پہ رہیے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا، تو میں انشاءاللہ بریک میں آنے سے فوراً بعد آپ سے دوبارہ بات کروں گا اور پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ناظرین ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، کدھر جائیے گا نہیں، تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں.